أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا معین۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے میں ماموں تھے، اور ان کا تعلق بنی زہرہ سے تھا، اور حضرت آمنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ تھیں، وہ بھی بنو زہرہ کی تھی، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرت آمنہ کے چچا کے بیٹے تھے، تو اس طرح وہ رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں ہو گئے۔ اور ان کو اپنی والدہ سے بہت ایکسٹریم قسم کا، بڑا غیر معمولی قسم کا لگاؤ تھا، شدید محبت تھی، ان کے بہت قریب تھے۔ تو اپنی والدہ سے، اور دوسرا یہ کہ یہ جو اسلام میں داخل ہونے والے جو لوگ تھے نا، جو اسلام میں شروع میں داخل ہونے والے لوگ تھے، اس میں یہ تیسرے یا چوتھے شخص تھے جو شروع میں لوگ اسلام لائے تھے، ان میں یہ سعد بن ابی وقاص شامل تھے۔ اور ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جگہ پر یہ قول بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں کہ میرے ماموں ہیں، کہ یہ سعد بن ابی وقاص میرے ماموں ہیں، اور ایسا اگر کسی کا ماموں ہو تو ذرا مجھے دکھاؤ۔ تو ان کا جو قبول اسلام ہے، اس کے بارے میں خود سعد بن ابی وقاص نے یہ واقعہ بتایا تھا کہ میرا جو قبول اسلام کا واقعہ ہے، اس سے کچھ 3 دن پہلے کی بات ہے کہ میں رات میں سویا اور میں نے خواب دیکھا کہ میں تہ باتہ اندھیروں میں ہوں، اور بہت زیادہ تاریکی ہے، اور میں اس میں ڈوبا ہوا ہوں، اور ان تاریکیوں سے باہر آنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہوں اور نکلنا چاہ رہا ہوں اندھیرے سے، تو اچانک میرے سامنے چاند ظاہر ہوتا ہے، ایک چاند مجھے نظر آتا ہے، اور میں اس کی طرف چلنے لگتا ہوں، مگر کچھ آدمی مجھ سے آگے آگے چل رہے ہوتے ہیں، اور میں نے جب دیکھا کہ یہ کون تھے، تو وہ حضرت زید بن حارث، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو خواب میں کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ یہاں پہ کب سے آئے ہوئے ہیں، اور آپ کب سے ادھر ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ابھی آئے ہیں، یعنی ہم چاند کی طرف بس ابھی آئے ہیں۔ تو جب یہ اٹھتے ہیں صبح، تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو تینوں افراد ہیں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت تبلیغ پھیلا رہے ہیں، اس میں ان کی مدد کر رہے ہیں، اور یہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ اشارہ ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھاٹی تھی جہاد کے نام سے، وہاں پر موجود تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں، تو پھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ مسلمان ہوئے تھے اور اسلام لائے تھے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ان کی اپنی والدہ سے بڑی ایکسٹریم قسم کی محبت تھی، تو جب ان کی والدہ کو پتا چلا کہ یہ اسلام لے آئے ہیں اور مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے پوچھا، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ کیا خبر میں سن رہی ہوں؟ یہ تم نے کیسا قدم اٹھایا ہے، اور تم نے اپنے ماں باپ کا دین چھوڑ دیا؟ تو جب تک تم اس دین کو چھوڑو گے نہیں جو تم نے اب اپنایا ہے، میں نہ کھانا کھاؤں گی، نہ پانی لوں گی، میں کچھ نہیں کروں گی، اور جب تک تم واپس اپنے والدین کے دین پر نہیں آ جاتے۔ تو انہوں نے بہت زیادہ اپنی والدہ کو منانے کی کوشش کی، اور یہ جو ہے نا، یہ ان کا بڑا نوجوانی کا وقت تھا، یعنی بس 17 سال ان کی عمر تھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو انہوں نے اپنی والدہ کی بڑی التجائیں کی، بڑی منت سماجت کی، لیکن وہ نہیں مان رہی تھی۔ اور پھر کیا ہوا کہ وہ اس دھمکی کو پورا کرنے کے لیے کئی کئی دن تک کھانا نہیں کھاتی تھی، بھوکی رہتی تھی، آہستہ آہستہ ان کی صحت خراب ہونے لگی، کمزور ہو گئی۔ یہ پھر اپنی والدہ کو مناتے، وہ پھر بھی جو ہے اپنی ضد پر قائم و دائم رہتی۔ پھر آخری میں حضرت سعد نے ان کو کہا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن اللہ اور رسول اللہ کی جو محبت ہے وہ آپ کی محبت سے کہیں زیادہ ہے، میرے دل میں بڑھ کر ہے، اور آپ اچھی طرح سے سن لیں
کہ اللہ کی قسم کہ اگر آپ میں 1000 جانیں ہوں اور اگر وہ 1000 جانیں ایک ایک کر کے نکلتی جائیں اور نکلتی جائیں، تب بھی میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا۔ جب یہ بات والدہ نے سن لی تو ان کو سمجھ آ گئی کہ اب یہاں سے یہ ہلنے والا نہیں ہے، تو خود ہی انہوں نے اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دی اور کھانا پینا شروع کر دیا، کیونکہ وہ تو یہ حربہ استعمال کر رہی تھی ان کو جو ہے واپس اپنے دین پہ لانے کے لیے، لیکن جو ہے وہ اس میں ناکام ہو گئی، اور پھر انہوں نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ اس کے بارے میں جو ہے وہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ پر دباؤ ڈالیں والدین یعنی ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک کہ کسی کو میرے ساتھ شریک کرو، تو آپ ہرگز ایسے میں والدین کی بات کو نہیں مانیں اور یہ والدین کی نافرمانی کرنے میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے پہلا تیر پھینکا تھا اسلام کے لیے، اسلام کی خاطر، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے شخص تھے اسلام لانے کے بعد جن پر ظلم و ستم یا ان کو مارا پیٹا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا مانگی تھی کہ ان کا نشانہ ہمیشہ ہمیشہ ٹھیک لگے، اور ساتھ میں یہ دعا مانگی تھی کہ ان کی دعائیں قبول ہوں، یعنی کہ یہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ اور حضرت سعد جو تھے وہ بہت کوشش کرتے تھے، بہت زیادہ کوشش کرتے تھے کہ کسی کے خلاف کوئی ایسی بات نہ کریں، کچھ ایسا نہ کہیں کہ ان کے منہ سے کوئی بات نکل جائے اور پھر ان کی دعا قبول ہو جائے۔ تو پھر کیا ہوتا تھا، ایک دفعہ جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص تھا وہ کچھ صحابہ کے بارے میں جو ہے نا وہ برا بھلا ان کی بے عزتی وغیرہ کر رہا تھا بار بار، تو انہوں نے جو ہے نا انہوں نے منع کیا جا کے کہ تم خاموش ہو جاؤ، اس طرح صحابہ کے بارے میں بات نہیں کرو، لیکن وہ شخص نہیں مان رہا تھا۔ پھر وہ برا بھلا کہتا، بے عزتی کرتا، غلط غلط الفاظ بولتا، پھر حضرت سعد اس کو منع کرتے، اسی طرح بار بار ہوتا رہا۔ تو پھر حضرت سعد نے ایک دن اس کو کہا کہ دیکھو اگر تم نے یہ کرنا نہیں چھوڑا تو پھر میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ تو وہ شخص پھر بھی نہیں مانا، تو حضرت سعد نے پھر اس کے لیے دعا کی، اور کہتے ہیں کہ اس دعا کا اثر کچھ یوں ہوا کہ کسی گھر سے اچانک سے ایک اونٹ نکلتا ہے، اور اس اونٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ بس بھاگتا ہوا جو ہے نا وہ گھر سے نکل کر آتا ہے، اور ایک رش والی جگہ پہ جہاں پہ وہ شخص موجود ہوتا ہے، اس رش میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا بھاگ رہا ہوتا ہے جیسے وہ کسی کو ڈھونڈ رہا ہو، اور اچانک سے آتا ہے اور اس شخص پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے۔ تو حضرت سعد جو ہے وہ اس لیے کوشش کرتے تھے کہ کسی کے لیے کبھی کوئی ایسی بات نہ کہیں کہ ان کے منہ سے الفاظ نکلیں اور وہ قبول ہو جائے۔ اب جو ہے تھوڑا آگے چلتے ہیں، غزوہ بدر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ان کے چھوٹے بھائی تھے جو کہ کمسن تھے، حضرت عمیر نام تھا ان کا، تو وہ جب بدر کے لیے سب لوگ تیاری کر رہے تھے اور نکل رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آرمی کو چیک کر رہے تھے نا کہ مجاہدین وغیرہ کا جائزہ لے رہے تھے، تو کیونکہ جو ان کے بھائی تھے یہ چھوٹے تھے، کم سن تھے، لیکن وہ جہاد میں حصہ لینا چاہتے تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نا نگاہوں سے چھپ رہے تھے، بچ رہے تھے کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے نہ دیکھ لیں، کیونکہ اگر یہ مجھے دیکھیں گے تو پھر یہ مجھے واپس گھر بھیج دیں گے یہ کہہ کے کہ میں چھوٹا ہوں۔ لیکن جو ہے ہوتا کیا ہے کہ ان کی پوری کوشش کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھ لیتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ تو بہت چھوٹے ہیں، تو آپ تو واپس جائیں۔ تو وہ اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پہ ترس آ جاتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اجازت دے دیتے ہیں، اور حضرت سعد بہت خوش ہوتے ہیں، اور اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ حضرت سعد بن نبی وقاص اپنے ہاتھ سے اپنے بھائی کی کمر پہ تلوار باندھتے ہیں، ان کو پیار کرتے ہیں، اور دونوں بھائی ساتھ ساتھ جو ہے وہ غزوہ میں شریک ہوتے ہیں، اور پھر حضرت عمیر غزوہ بدر میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اور جنگ احد میں کیا ہوتا ہے کہ حضرت سعد بن نبی وقاص کو ایک بہت اہم مرتبہ جو ہے وہ ملا تھا، جو کہ صحابہ کرام کے لیے بڑا جو ہے نا وہ ریئر ہوتا ہے، کہ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حالات خراب ہوئے تھے اور خالد بن ولید کے لشکر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حملہ کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہ سعد بن نبی وقاص پہنچے ان کے بچاؤ کے لیے، تو یہ نا تیر برسا رہے تھے، مسلسل جو ہے مشرکین پہ تیر برسا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا کہ
تیر چلاؤ سعد، تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان جائیں. یعنی یہ بات، یہ الفاظ، یہ بہت بڑا اعزاز کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو کہیں کہ میرے ماں باپ تم پر قربان جائیں. اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان 10 صحابہ میں بھی ہیں جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات تک کہا کہ ان سے میں راضی ہوں، اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی تھے. اچھا، اب ایک دوسری طرف ہم چلتے ہیں، ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کی طرف چلتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت سعد کو گورنر بنایا گیا تھا کوفہ کا. مگر اب اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے پولیٹیکل یا سیاسی حالات کو سمجھیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قسم کے کارنامے انجام دیے، سیاسی حالات کیا تھے کہ یہ تقریباً یہ وہ وقت تھا کہ جو رومی تھے نا وہ بہت زیادہ تھے تعداد میں، اور اس کے علاوہ وہ ایک طاقتور قوم تھی جن کے خلاف بہت سخت حالات چل رہے تھے اور مختلف محاذ بھی ان کے خلاف جاری تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرشین تھے وہ کبھی جو ہے نا وہ دوسری طرف سے کبھی حملہ کر دیتے، کبھی وعدہ خلافی کر لیتے، اور کبھی جو ہے وہ دھوکہ دے دیتے. الگ الگ قسم کے حالات چل رہے تھے الگ الگ محاذوں پر. تو جس کسرا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط لکھا تھا، اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. وہ واقعہ میں آپ کو ایک اور صحابی کی بات کے ساتھ انشاءاللہ ایکسپلین کروں گی. لیکن اس کے بعد اچانک سے جو ہے پرشیا میں ایک خاتون تھی جن کا نام تھا بوران. ٹھیک ہے، ان کا خاتون کا نام تھا بوران. ان کو جو ہے پرشیا والوں نے اپنا سردار بنایا، اور اس کی سرداری میں جو پرشین امپائر تھی نا اس کو بہت نقصان ہوا تھا. تو انہوں نے اس کو معزول کر کے، یعنی جو ہے اس کو اس کے عہدے سے ہٹا کے یزدگیر نام کے شخص کو اپنا سردار بنایا تھا. یوں سمجھ لیں کہ یہ جو یزدگیر تھا یہ آخری سردار ثابت ہوا تھا پرشیا کے لیے. اور پرشین آرمی جو تھی وہ اس وقت بہت طاقتور تھی، اور ان کا جو سپروائزر تھا نا پوری آرمی کا، جو جنرل تھا، وہ تھا رستم. رستم کا نام آپ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا. اس کے ماتحت پوری جو ہے وہ پرشیا کی آرمی تھی. اور جو مسلمانوں کے تجربہ کار جنرل تھے جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سب کے سب جو ہے نا وہ شام کو سنبھالنے میں مصروف تھے. اور شام میں جو رومن ایریا تھا وہ سارا مسلمانوں نے لے لیا تھا. اس ایریا میں یہ جو جنرل تھی یہ اس وقت مصروف تھے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت جو ہے وہ کوئی فیصلہ کن قدم اٹھانا چاہتے تھے. پرشین سے پریشان تھے، پرشین آئے دن حملہ کرتے تھے، دھوکے دے رہے تھے. تو پھر کیا ہوا کہ وہ مسلمانوں کے لیے اس قدر خطرہ بنے ہوئے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا، انہوں نے جو ہے وہ خود محاذ پر جا کر پرشینز کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کیا، اور مدینہ منورہ سے اپنی پوری جو ہے وہ لوگوں کو لے کے، آرمی کو لے کے نکل بھی گئے تھے. مگر پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے جو سینئر تھے انہوں نے ان کو روکا اور ان کو کہا امیر المومنین. بلکہ خاص کر اس میں جو نام آتا ہے وہ آتا ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا. انہوں نے کہا کہ خدارا آپ مت جائیں، اگر خدا نہ خواستہ مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے تو سارے محاذ پر جہاں جہاں چل رہا ہے ہمارے مسلمان دل ہار جائیں گے کہ ہمارے خلیفہ، ہمارے امیر بھی اس لشکر میں تھے اور ہمیں شکست ہوئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حالانکہ نکل چکے تھے تو وہ، اور پیچھے جو ہے وہ انہوں نے خود نکلنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا ہیڈ بھی مقرر کر دیا تھا، لیکن وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بات مان گئے اور انہوں نے سوچا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور وہ واپس مدینہ کی طرف لوٹ گئے. پھر اس کے بعد یہ بحث چھڑ گئی کہ اب یہ جو آرمی تھی جو حضرت عمر لے کے نکلے تھے، اس آرمی کو کون لیڈ کرے گا، کون آگے لے کے جائے گا پرشین سے مقابلے کے لیے، اس کی کمان کون سنبھالے گا. تو سب لوگوں نے اپنی رائے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دی کہ وہ لیڈ کریں گے، ان کو ہم اپنے آرمی کا امیر بنائیں گے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہیں ان کو جو ہے وہ لائنز کلو بھی کہا جاتا ہے.
ٹھیک ہے، ان کا جو لقب تھا وہ شیر کا پنجہ، لائنس کلو جو ہے ان کا لقب تھا، کیونکہ وہ اتنے بہادر تھے، ان کی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے ان کو یہ لقب ملا۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ حضرت سعد جو ہے وہ نکلتے ہیں آرمی کے ساتھ پرشیا کی طرف، اور جب وہ قادسیہ پہنچتے ہیں تو انہوں نے اپنے کچھ جو ہے وہ بڑے مانے جانے معتبر صحابہ کرام کو جو ہے وہ پہلے بھیجا یزدگیر کے پاس، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یزدگیر اس وقت ان کا کنگ تھا جس کو کسرا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس بھیجا اسلام کی دعوت دینے کے لیے۔ حضرت نعمان بن مقرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس طرح کے کچھ صحابہ تھے کہ جن کو حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھیجا۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے، یہ جو کسرا تھا جس کا نام یزدگیر تھا، وہ کہاں پہ تھا؟ وہ مدائن میں تھا، اور مدائن جو ہے نا وہ سینٹرل ہب ہے پرشین امپائر کی۔ اور جب یہ صحابہ کرام وہاں پہنچے تو لوگ ان کے ارد گرد اکٹھے ہو کر دیکھ رہے تھے کہ یہ سادہ سی چادروں میں، اور جو ہے پیروں میں معمولی سی چپلیں، دبلے پتلے گھوڑے، کمزور سی شخصیتیں، تو سب حیران ہو گئے کہ یہ کیسے معمولی سے دکھنے والے لوگ ہیں جو بڑے بڑے لشکروں کو ہرا رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے۔ اور جب وہ یزدگیر کے پاس پہنچتے ہیں تو اس نے بھی ان کا مذاق اڑایا اور بڑا وہ ہنسا ان کی حالتوں کو دیکھ کے، اور اسلام کی دعوت کو تو اس نے قبول کرنے سے انکار کیا ہی کیا، اور ان کو واپس بھیج دینے کا کہا، کیونکہ اسلام میں یہ ہے کہ جہاد سے پہلے دعوت دی جاتی ہے اسلام کی، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ اسلام نہیں لاتے تو آپ جزیہ ادا کریں گے۔ جزیہ جو ہوتا ہے نا وہ بیسیکلی ایک طرح کا ٹیکس ہوتا ہے جو نان مسلمس مسلمانوں کو ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے، اب وہ جزیہ ادا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، تو پھر جو ہے وہ جب معاملہ یہاں تک آ جاتا ہے اور کوئی جزیہ بھی دینے سے انکار کر دے تو پھر جو ہے وہ میدان جنگ کی طرف جایا جاتا ہے۔ تو وہ جو کسرا تھا وہ بڑا تکبر میں تھا، اس نے کہا کہ جاؤ تم لوگ یہاں سے، میں نہ اسلام لاؤں گا نہ جزیہ دوں گا، اور اس نے یہ بھی دھمکی دی کہ میرا جو جنرل ہے نا رستم، وہ تم لوگوں کو قادسیہ میں ہی دفنا دے گا۔ وہ مطلب اتنا اس کو غرور تھا اپنے پہ بھی اور اپنے جنرل پہ بھی کہ وہ تو تمہیں وقت سے پہلے ہی قادسیہ میں دفنا دے گا۔ اور جو ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ یزدگیر نے جانے سے پہلے کیا کیا، جب یہ مسلمانوں کو بھیجنے لگا اس نے اس سے پہلے کیا کیا، اس نے لوگوں سے کہا کہ ان میں سے جو سب سے زیادہ معزز شخص ہے نا، یہ جو اسلام کی دعوت دینے مجھے آئے، ان کے سر پہ مٹی کا ٹوکرا رکھو۔ اور یہ اس نے کیوں کیا؟ یہ اس نے مسلمانوں کی بے عزتی کرنے کے لیے کیا۔ پھر اس نے مٹی کا ٹوکرا منگوایا اور کہا کہ جو سب سے معزز ہیں ان کے سر پہ رکھو۔ تو اب وہاں پر حضرت آصف بن عمر جو تھے وہ موجود تھے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کسی اور صحابی کے ساتھ یہ ہونے سے پہلے انہوں نے کیا کیا، وہ خود آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ میں ہوں سب سے زیادہ معزز، لاؤ 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 میرے سر پر رکھو۔ تو جیسے ہی ان کے سر پر وہ ٹوکرا رکھا گیا تو وہ تیز رفتاری سے اپنے گھوڑے کی طرف دوڑتے ہیں، اس پہ بیٹھتے ہیں، اور اتنی تیز گھوڑا دوڑاتے ہیں، اتنی تیز روانہ ہو جاتے ہیں کہ بس وہ فٹافٹ وہاں سے نکلتے ہیں۔ کیونکہ اب دیکھیں ایکچولی ہوا کیا تھا کہ یہ ایک طرح سے ان کے لیے سمبولک جو ہے نا وہ سرنڈر تھا، ایک سمبولک فتح تھی، کیونکہ ایران کی جو مٹی تھی نا وہ پرشین امپائر کی جو مٹی تھی، اس کو اپنے ساتھ سر پر رکھ کر لے جانے کا مطلب کیا تھا کہ انہوں نے اپنی مٹی خود ہی مسلمانوں کے حوالے کر دی تھی۔ جب پرشینس کو ایک دم سے یہ خیال آیا کہ یہ تو ہماری مٹی لے کر دوڑ گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کو بے عزت کرنا چاہ رہے تھے، جاؤ 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 فوراً اس کے پیچھے جاؤ، فٹافٹ اس کے پیچھے جاؤ، اس کو روکو، اس سے ہماری مٹی جو ہے وہ واپس لے کر آؤ۔ مگر وہ اتنی اسپیڈ میں گئے، اتنی اسپیڈ میں گئے کہ فوراً جو ہے وہ جا کے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ اب because this was symbolic that they hand over their own land to Muslims، تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ پہنچ جاتے ہیں تو خود ہی انہوں نے کہا کہ یعنی جو پرشینس تھے نا انہوں نے خود ہی کہا کہ ہم نے اپنی مٹی ان کو پکڑا دی، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب پہنچی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمیں سلطنت ایران کی چابیاں خود ہی دے دی۔ اب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، یہاں سے آغاز ہوتا ہے قادسیہ کی جو جنگ ہے اس کا، یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔
قادسیہ کے مقام پر جو ہے وہ سارے کے سارے اکٹھے ہوتے ہیں، رستم، اس کے سارے جنرل وغیرہ سردار، سب لوگ بڑے تجربہ کار قسم کے جو ہے وہ جنرل تھے، اور رستم کے بارے میں بھی آتا ہے بڑا نڈر، بڑا بہادر اور زبردست قسم کا جو ہے وہ جنگجو تھا۔ تو وہاں ان لوگوں نے جو ہے وہ سب نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہ نہ کہیں کہ جو مسلمانوں سے لڑنے، مطلب مسلمان جو ہیں وہ لڑنے کو ترجیح دیتے ہیں، تو مسلمانوں نے کیا کیا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ وہاں بھیجے، جو ان کا جرنل تھا ان کے پاس، دعوت دیتے ہیں اس کو، جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ دنیا نہیں ہے، ہم جو ہے وہ دنیا کمانے کے لیے نہیں نکلے، ہمارا مقصد تو آخرت ہے۔ اور ایک لمحے میں جو ہے وہ کہتے ہیں ایسے بھی حالات ہو گئے تھے کہ یہ جو شخص تھا نا، رستم، اس نے اپنے سرداران سے مشورہ کیا، ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیا سوچتے ہو اس بارے میں، کیا ہم اسلام قبول کر لیں یا نہ کریں، کیا کرنا چاہیے؟ تو اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ایک صحابی تھے انہوں نے رستم کو جا کر کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ تمہیں بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی غلامی میں دے دے، تو یہ جو دنیا کی جو تنگی ہے اور اس سے ہم تمہیں نکالیں گے اور خوشحالی میں پہنچا دیں گے۔ اور مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ ہم اگر قتل ہو بھی جائیں تو ہم تو سیدھا جنت میں جائیں گے، مگر تم جب قتل ہوگے نا تو تم لوگ تو سیدھا جہنم میں جاؤ گے۔ تو اب جب رستم نے یہ بات سنی تو وہ سخت غصہ ہوا اور وہ لڑنے کے لیے فٹافٹ تیار ہو گیا۔ تو یہ وہ لمحہ تھا کہ جس وقت جنگ قادسیہ کا آغاز ہوتا ہے، اور اس جنگ میں بڑے زبردست قسم کے واقعات ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے تو ہم اس قصے کے متعلق ٹو دا پوائنٹ ہی بات کریں گے۔ تو بہرحال پھر اس جنگ میں کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے، اور وہ جو جنرل تھا رستم وہ قتل ہو جاتا ہے، وہ اس کا قصہ ختم ہو جاتا ہے، اور رستم سمیت کافی اور بھی جو ان کے بڑے بڑے جو ہیں وہ لوگ تھے وہ بھی جو ہے وہ قتل ہو جاتے ہیں، کچھ بھاگ جاتے ہیں، اور ان بھاگنے والوں میں سے ایک ہرمزان بھی تھا۔ آپ لوگوں کو ہرمزان یاد ہے نا، جب میں نے آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بتایا تھا، اس میں نے آپ کو ہرمزان کا واقعہ بتایا تھا۔ تو اب کیا ہوا کہ مسلمان آگے بڑھے ٹورڈ دا سیٹ آف دا پرشین امپائر، ٹورڈز مدائن، اور یہ جو مدائن تھا یہ دراصل ایسٹ سائڈ پر تھا دریائے دجلہ کے۔ اب آپ لوگ ذرا یہ میپ دیکھیے، اس میں جہاں پہ لکھا ہے نا ٹائگرس، یہ جو ٹائگرس ہے نا بیسیکلی، یہ دیکھیں جہاں پہ میرا ایرو پوائنٹ ہو رہا ہے نا، یہ جو ٹائگرس ہے یہ وہ دریا ہے، اس کو جو ہے وہ دریائے دجلہ کہا جاتا ہے۔ اب مسلمان اس کے پار تھے، اور یہ جو یہ لکھا ہے نا تاکہ کسرا، یہ تاکہ کسرا بیسیکلی وہ ہب تھا جہاں پہ کسرا کے محلات وغیرہ تھے، اور کسرا وہ جو ان کا سردار تھا وہ موجود تھا۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے یہ پورا جو ریور آف ٹائگرس تھا اس کو کراس کرنا تھا۔ تو کیا ہوا کہ جب مسلمانوں کو اس کو پار کرنا تھا، اور کیونکہ یہ خبر ملی تھی کہ یہ جو یزدگیر ہے یہ اپنا مال وغیرہ لے کے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اب پریشانی کیا تھی؟ ایک تو یہ ٹائگرس ریور تھا بیچ میں، دوسرا ایرانیوں نے تمام پل توڑ دیے تھے، اور تیسری یہ کہ کشتیاں غائب کر دی تھی، اور ایک اور بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت جو دریائے دجلہ تھا نا اس میں طغیانی آئی ہوئی تھی، یعنی یہ فلڈڈ ہوا ہوا تھا۔ اب یہ جو آپ میپ دیکھ رہے ہیں اس سے آپ کو کچھ بات سمجھ آئی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ یزدگیر جو ہے وہ مدائن سے اپنے مال و اسباب سمیت بھاگنے کی تیاری کر رہا ہے، تو انہوں نے اب سوچا ہمیں فوراً اس دریا کو عبور کرنا ہے۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنی فوج کو جمع کیا اور ان سے خطاب کیا اور کہا کہ یہ ایک قطرہ بھی جو ہے نا اس دریا کا تمہیں نہیں روک سکتا دشمن کے خلاف جانے سے۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ لوگوں، میں اپنا گھوڑا دریا میں ڈالنے کا عزم کر چکا ہوں۔ تو مسلمانوں نے سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں ذرا، یہ سننے میں بات بڑی سمپل سی آسان سی لگتی ہے، لیکن آپ سوچ کے دیکھیں کہ ایک ایسا دریا جو فلڈڈ ہے، جس میں طغیانی آئی ہوئی ہے، اس پورے دریا کو پار کرنا ہے دوسری طرف جانے کے لیے، اور آپ کو پتا ہے کہ گھوڑے جو ہے نا وہ بڑی آسانی سے بدک جاتے ہیں۔ یعنی اگر گھوڑوں کی آنکھوں میں ایک ذرا سی کیمرے کی لائٹ پڑ جائے، کوئی فلیش لائٹ پڑ جائے، روشنی پڑ جائے، تو یہ فوراً بدک جاتے ہیں۔
اور یہاں پہ تو بات ہو رہی ہے گھوڑوں کو ایک ایسے دریا میں اتارنے کی جہاں طغیانی آئی ہوئی ہے. تو یہ کوئی آسان کام نہیں تھا جو یہ لوگ کرنے جا رہے تھے. لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں خود اپنے گھوڑے کو لے کے سب سے پہلے اتر رہا ہوں، اور پھر وہ سب سے پہلے خود دریا میں اتر جاتے ہیں. تو پھر ساتھ میں وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ آپ سب یہ دعا پڑھیں اور اتر جائیں. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا نستعین باللہ ولا توکل الیہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور آگے بھی یہ دعا کرتے رہے. اور اب حضرت سعد نے اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈالا، اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھ سارے مسلمانوں نے اپنے گھوڑوں کو دریا میں ڈالا. اور کہا جاتا ہے کہ وہ راستے میں اس طرح آپس میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے جس طرح پکی سڑک پہ چل رہے ہوں، یعنی جیسے بس ایک سڑک کو پار کر رہے ہوں، نہ کسی طغیانی والے. ورنہ آپ سوچیں ایسا دریا جس میں طغیانی آئی ہوئی، اس میں کیسے جو ہے وہ لوگ اس طرح آرام سے جاتے. لیکن وہ ایسے آرام سے اس دریا کو پار کر رہے تھے. اور اسی وقت جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، انہوں نے کہا کہ اسلامی روح ابھی تازہ ہے، اور جو ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمارے لیے پانی کو بھی مسخر کر دیا ہے. تو مسلمانوں کو اس طرح بے خوف و خطر آتا ہوا دیکھ کر جو ایرانی تھے ان پر سخت ترین جو ہے نا وہ خوف طاری ہو گیا، اور وہ زور زور سے چیخنے چلانے لگے. کہتے ہیں جن بھوت آ گئے، جن بھوت آ گئے، جن بھوت آ گئے، ایسے جو ہے وہ مسلمانوں کو کہنے لگے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے نا، میں آپ کو دکھاتی ہوں. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یعنی ان مسلمانوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہماری جان جا سکتی ہے، پوری کی پوری آرمی ڈوب سکتی ہے. اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کی ذمہ داری لی. اور کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ پوری آرمی ڈوب جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ پر اتنا ان کو توکل تھا، اتنا ان کو توکل تھا کہ یہ سب کے سب مسلمان پانی میں اترے، دریا کو پار کر گئے. اور اگر آپ ہسٹری کی کتابیں پڑھیں تو اس میں ایک بہت ہی مزیدار اور انٹرسٹنگ واقعہ آتا ہے کہ سارے کے سارے مسلمان جب پار کر کے پہنچ گئے نا دوسری طرف، تو کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا. صرف ایک صحابی تھے جن کا نام تھا مالک بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا صرف ایک جو پیالہ تھا وہ دریا میں گر گیا تھا. تو کسی نے ان کو تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، تقدیر کی بات تھی، اور وہ ضائع ہو گیا جو ہو گیا، کوئی بات نہیں نا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں واللہ مجھے تو اس پیالے کی سخت ضرورت تھی. اور پھر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ پوری فوج میں سے صرف میری ہی چیز گئی، یا اللہ مجھے ایسا محروم نہ بنا کہ پوری فوج میں سے صرف میری چیز ضائع ہو گئی. تو یا اللہ مجھے تو ایسا محروم نہ بنا. تو کیا ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ پورا دریا پار کر لیتے ہیں تو اچانک سے ایک لہر آتی ہے، اور وہ جو پیالہ ہے اس کو کنارے پر ڈال کر چلی جاتی ہے. تو کسی سپاہی نے پہچان لیا کہ یہ جو ہے وہ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا پیالہ ہے، تو ان کو واپس پہنچا دیا. تو ایک پیالہ بھی مسلمانوں کا ضائع نہیں ہوا. سبحان اللہ. تو یہ وہ عجیب سی بات تھی کہ نہ مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچا، نہ ان کے اسباب کو کوئی نقصان پہنچا. اب جب انہوں نے دریا پار کر لیا تو جو یزدگیر ہے وہ تو بھاگ گیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فتح کی پیشن گوئیاں کی تھی اتنا عرصہ پہلے، وہ پوری ہوئی. اور کسرا جو ہے وہ کسرا کے جو سفید محل تھے، پرشینز کا جو کسرا کا جو سارا سامان تھا اس پر مسلمانوں نے قبضہ کیا. اور وہ کروڑوں کی جو ہے وہ کروڑوں کی جو ہے مالیت کا سامان وغیرہ تھا، جو کچھ وہ چھوڑ کر بھاگے تھے، وہ سب مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا. اور اس میں جو ہے ایسی قیمتی قیمتی چیزیں تھیں، بڑے بڑے جواہرات اور ڈبے بھر بھر کے ہیرے سونے وغیرہ تھے، وہ سب موجود تھا. اور سارے جو سپاہی تھے انہوں نے کیا کیا، پوری امانت سے اس سامان کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا. اور حضرت سعد نے پوری امانت سے وہ سامان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھجوا دیا. اور اس میں کہتے ہیں دنیا کے مہنگے ترین قالین موجود تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر موسم میں وہ ایسے نرم اور ملائم اور سافٹنس کا احساس دیتے کہ شاید ہی کہیں اور دنیا میں اس طرح کے قالین ہوں گے. اس کے علاوہ جو ہے وہ کسرا کا تاج، کسرا کے کنگن. کسرا کے کنگن آپ لوگوں کو یاد ہوں گے، جو سوراقا کے جو ہے حضرت سوراقا بن مالک کے قصے میں نے آپ کو بتائے تھے
یہ ساری چیزیں بھر بھر کر سونا چاندی جواہرات ہیرے سب حضرت سعد نے حضرت عمر کو بھجوا دیے، اور کسی کسی نے بھی کہیں پر بھی کوئی خیانت اس میں نہیں کی۔ اور جب مدائن پر قبضہ کیا گیا تو اس کے بعد ایک اور مارکا آتا ہے جس کو تستر جو ہے وہ جنگ تستر کہتے ہیں، تستر کی لڑائی، اور یہ تستر کے مقام پر ہی ہوئی تھی، اور وہاں پر ہرمزان کو ہرایا گیا تھا۔ اور اگر آپ لوگوں کو کبھی موقع ملے تو اس والی جنگ کو ضرور پڑھیے، قادسیہ اور تستر کی جنگ کو، اس میں بہت ہی مزیدار واقعات ہیں۔ تو وہاں پر ہوا کیا کہ ہرمزان کو ہرایا گیا، اس کو پکڑ کر لایا گیا، اور جب اس کو پکڑ کر لایا گیا اور جس وقت وہ مدینہ پہنچا تو کیا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی زمین کی جو ہے وہ فرش پر سو رہے تھے، یعنی مسجد کے فرش پہ وہ سو رہے تھے۔ تو ہرمزان کو جب لایا گیا اس نے کہا کہ تمہارا امیر کہاں ہے، تمہارا لیڈر کہاں ہے؟ تو سب نے کہا وہ جو وہاں پہ سو رہے ہیں فرش پہ وہ ہمارے امیر ہیں۔ تو وہ حیران پریشان ہو گیا کہ مسلمان جو ساری دنیا کو فتح پہ فتح کر رہے ہیں، ان کا امیر فرش پر سو رہا ہے۔ اور پھر ساتھ میں کیا ہوا کہ اس نے کہا اگر یہ تم لوگوں کا امیر ہے تو اس کے دربان کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت عمر ہیں، حضرت عمر، یہ دربان وربان کوئی نہیں رکھتے، ایسا کوئی سین نہیں ہے دربان رکھنے کا۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے بڑا حیران ہوتا ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے۔ تو یہ جو اسلامک ہسٹری میں ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے لے کر خلفائے راشدین تک، اور جتنے بھی جو بھی مسلمانوں نے فتحیں حاصل کی اور کس طرح حاصل کی، کبھی آپ لوگ اگر پڑھیں تو آپ دیکھیں ان سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہ قصے بتانے چاہیے، اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، تازہ ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، یہ تو صحابہ کرام کے وقت کی بات ہے، بہت عرصے پہلے مفتی رفیع عثمانی صاحب کی ایک کتاب تھی، یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ ان کی کتاب تھی۔ تو اس میں جو ہے اس کے بارے میں، اس میں انہوں نے ایک جگہ جو ہے وہ لکھا تھا کہ یہ جو مجاہدین تھے نا وہ ایک خاص قسم کا جہاز یا ہیلی کاپٹر جیسا کچھ آتا تھا، اور پورا مسلمانوں میں جو ہے نا وہ تباہی پھیل جاتی تھی، تباہی ہو جاتی تھی اور وہ چلا جاتا تھا۔ تو ہوا کیا کہ یہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کون سے ٹائم کا قصہ چل رہا ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر آتا مسلمانوں میں نہایت تباہی مچا کے چلا جاتا۔ تو عجیب بات یہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب وہ جہاز یا ہیلی کاپٹر آتا تھا، اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، ایک پورا کا پورا جھنڈ آتا تھا پرندوں کا، ایسی عجیب سے قسم کی چھوٹی چھوٹی چڑیاں تھیں، اور بہت ساری چڑیاں ہوتی تھی، جوک در جوک آتی تھی۔ تو مجاہدین نے اس سے کیا اخذ کیا، انہوں نے سوچا کہ جب بھی اس طرح جوک در جوک بہت ساری چڑیاں ایک ساتھ اڑتی ہیں، اس کے بعد یہ طیارہ آتا ہے جو یہ بمباری اور گولہ باری برساتا ہے۔ تو مفتی رفیع صاحب کہتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا جیسے یہ جو چڑیاؤں کا آنا ہے مسلمانوں کو ایک طرح سے غیبی مدد آتی تھی، جس سے وہ یہ سمجھ جاتے تھے کہ اب وہ بمباری والا جہاز آئے گا، اور وہ کیا کرتے تھے کہ وہ سب اپنے آپ کو کور کر لیتے تھے، پروٹیکٹڈ ہو جاتے تھے۔ یہ میں بات کر رہی ہوں افغانستان کی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ سب نے ہسٹری پڑھی بھی ہو اور آپ کو یہ والا ٹائم یاد ہو تو یہ افغانستان کی بات ہے کہ جب وہ طیارے آ کے بمباری وغیرہ کر کے چلے جاتے تھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا مسلمانوں کو، وہ پہلے سے ہی حکمت عملی اپنا چکے ہوتے تھے، اور جو یہ جو پرندوں کا آنا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے غیبی مدد ایک نشانی تھی کہ جیسے یہ پرندے آتے تھے وہ خود کو جو ہے کہیں سیف مقامات پہ منتقل کرتے تھے، اور پھر جب وہ جہاز آتا تھا اور بمباری وغیرہ کرتا تھا تو مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے وقت پر ہی صرف اللہ کی مدد آتی تھی، ان کا تو رتبہ ہی کچھ اور تھا، مگر اس طرح کے جو کرامات ہیں اور مسلمان مجاہدین کی مدد ہے، اگر ہم اپنے اعمال صحیح کریں اور واقعی اچھی نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد کریں، اخلاص سے کریں، تو اللہ تعالیٰ یہ چیزیں آج کل بھی دکھا دیتے ہیں۔ عجیب عجیب واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ بہرحال حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس آرمی کے جو ہے وہ پوری کی پوری آرمی جو پرشیا کی طرف گئی تھی، اس کے وہ کمانڈر تھے، جنہوں نے یہ ساری جو پرشین وغیرہ کا سارا علاقہ تھا اس کو قبضہ کیا، اور پھر مدین میں جو ہے وہ کس طرح محلات کو قبضہ کیا، یہ ان تمام موقعوں پہ شریک تھے۔ اور حضرت سعد بن نبی وقاص کو اللہ تعالیٰ نے طویل عمر جو ہے وہ طویل عمر عطا فرمائی تھی، اور بہت زیادہ جگہوں پہ جو ہے وہ اتنا مال غنیمت ان کو ملتا تھا، اتنا زیادہ جو ہے وہ مال کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو
فراوانی دے رکھی تھی۔ اور مالک کثیر جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوری ایکسکیوز می، اچھا پھر کیا ہوا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دے رکھا تھا، لیکن جب ان کی اپنی وفات کا وقت قریب آیا نا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آتا ہے، تو وہ اپنا ایک پرانا ادنا سا جبہ جو ہے وہ منگواتے ہیں، اور انہوں نے اپنے ورثہ کو جو ہے وہ وصیت کی کہ مجھے اسی جبے میں کفنانا۔ اور کیوں اس میں کفنانا؟ کیونکہ اس کو پہن کر میں نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا۔ وہ بڑی بڑی فتوحات تو کر رہے تھے اور بہت مال و دولت بھی ان کے پاس موجود تھی، لیکن ان کو وہ غزوہ یاد تھی جو فرقان کہلاتی ہے، جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی کہلاتی ہے، وہ ان کے دل میں کہیں گھر کیے ہوئے تھی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے اسی جبے میں دفنانا جو میں نے غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے پہنا تھا۔ تو آپ دیکھیں، دنیاوی سب کچھ حاصل، فتوحات حاصل، مال و دولت حاصل، اس کے باوجود آخرت کی جو فکر تھی وہ کس طرح صحابہ کرام پر غالب رہتی تھی، اور کس طرح جو ہے وہ آخری تک جو ہے وہ سنتوں کو تھام کر رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہم سب اپنی ذات کا جو ہے وہ محاسبہ کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے نامہ اعمال کو درستگی میں کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال ہمارے سیدھے ہاتھوں میں انشاءاللہ دے، اور ہمیں اصحاب الیمین میں سے بنائے۔ اور کیا پتہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی پہ اتنا کرم کر دے، اور اللہ کرے کہ سب پہ ہی کر دے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سابقون الاولون میں سے جو ہے وہ شامل کر لے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کے کوئی بھی سوالات وغیرہ ہوں تو آپ نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، یا میرے پرسنل نمبر پہ انشاءاللہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔